السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم فقہنا فی الدین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم الہمنی رشدی وعصمنی من شر نفسی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آخر میں جو ہم نے دعا پڑھی اس کا بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایک دفعہ ہدایت دینے کے بعد کجی کی طرف نہ موڑ دینا، ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھنا۔ کہ جیسے ایک موقع پر اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے ایسی جامع کہ میرے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا کہ کہو اللہ میرا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت کے ساتھ قائم ہو جاؤ، پھر اس کو جیسے مضبوطی سے تھام لو، اپنی داڑھوں سے پکڑ لو، پھر کچھ بھی ہو جائے۔ کہ ایک دفعہ ایک اور صحابی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نصیحت کر رہے تھے کہ تمہیں جلا دیا جائے، مار دیا جائے، کیسا بھی ہو، لیکن کبھی بھی کفر کا کلمہ منہ سے نہ نکالنا۔ ہاں، اتنی ضرور اس میں اللہ کے رسول نے چھوٹ دی کہ اگر تکلیف تمہاری قوت سے بڑھ جائے لیکن تمہارے دل میں ایمان ہو، پختہ ایمان ہو، تو اگر تمہیں کافر بادشاہ کے سامنے کفریہ جملے یا میرے خلاف کوئی الفاظ اگر وہ تم سے بلوانا چاہیں تو تم بولو ان کے کہنے میں آ کے، لیکن دل تمہارا ایمان پہ جمع ہوا ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جو صحابہ جن کے ایمان سے سینے روشن تھے، دل ان کے روشن تھے، کان، آنکھیں، دل، یہ سارے اعضاء ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے کہ یہ سب ہمارے اعلی کار ہیں، ہمیں اپنے رب کو پہچاننے کے لیے مددگار ہیں۔ ہماری آنکھ مسلمان ہے، کیسے کہ وہ اس کو اللہ نے دیکھنے کی ذمہ داری دی، وہ دیکھ رہی ہے، لیکن ہم اس کو کیا دکھا رہے ہیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ نے اس کا ہمیں اختیار دے دیا۔ جیسے ہم کھلے میدان میں کھڑے ہوں تو تا حد نگاہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ایسے ہی اپنے بیڈ روم میں اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے موبائل سے جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے روک لگا دی۔ اگر ہم مسلم ہیں تو کیا نہیں دیکھنا؟ حرام نہیں دیکھنا، لغو نہیں دیکھنا، بیکار نہیں دیکھنا، حق کی بات سننی ہے، حق دیکھنا ہے، حق پر عمل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اپنے آپ کو حق پر جمانا ہے، اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا ہے۔ اللہ نے جو شریعت دی ہے اسے خود پہ لاگو کرنا ہے، اس سے ہم بے فکر نہیں ہو سکتے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بتایا کہ ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کہ پھر اس کے والدین ہیں جو اس کو عیسائی، یہودی، مجوسی، نصرانی وہ بنا دیتے ہیں۔ کہ جس گھر میں جیسے ہم اللہ کی رحمت سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہمارا نام مسلمان رکھا گیا، مسلمان پہچانے جاتے ہیں، لیکن ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ کے نوشتے میں بھی ہمارا نام مسلمان والے خانے میں ہو۔ کہ سیدنا عمر جب کعبہ کا طواف کرتے تھے تو بہت زیادہ اس بات کے لیے اللہ سے حریص ہو کے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ اگر تو نے مجھے خوش قسمت لوگوں میں لکھا ہے تو مجھے اس پر قائم رکھنا، اور اگر تو نے بدقسمت لوگوں میں مجھے لکھا ہے تو وہاں سے مٹا کے خوش قسمت لوگوں میں لکھ دے کہ لوح محفوظ تیرے ہی پاس ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے رب سے اس بات کے لیے دعا مانگنی ہے کہ ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، جو صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ اللہ ہی کے راستے میں استعمال ہوں، ہمارا قدم برائی کے راستے میں کبھی نہ اٹھے، ہمارے ہاتھ سے کبھی ہم حرام نہ پکڑیں، حلال پکڑیں، ہماری آنکھ وہ منظر نہ دیکھے جس کو دیکھنا اللہ نے منع کیا، ہمارے کان وہ نہ سنیں جو اللہ نے سننے سے منع کیا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہمارا آیت نمبر ہے 47، جس سے ہم شروع کریں گے۔ 46 تک کل ہم نے اپنا لیسن کمپلیٹ کیا تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، کتنا خوبصورت خطاب ہے اللہ کا۔ یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ ہم نے کل کے لیسن میں پڑھا کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، ان کی بیٹا ایک یہودا جس کا نام تھا، اس کی نسل سے یہ قوم چلی، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت زیادہ انبیاء بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑے پیار سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام قوموں پر فضیلت دی، کہ تمہیں اللہ نے اس کو چن لیا تھا، اس قوم کو چنا تھا اللہ نے، جس طرح اللہ نے ہمیں چنا۔ کہ جیسے کتنے بڑے آنر کی بات ہے نا کہ اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ قرآن دیکھیں، اللہ کا کلام ہے، بہت بابرکت ہے۔ بار بار ہم اس کا ذکر قرآن میں پڑھیں گے کہ قرآن برکت والا کلام ہے۔ جس انسان پہ اترا وہ سب سے معزز ترین، جس مہینے میں اترا وہ برکتوں والا مہینہ رمضان۔ جیسے آج ہم رمضان گزار رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے 3 روزے ہم رکھ چکے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے گناہوں کا کفارہ، ہماری کمیوں کوتاہیوں کا کفارہ بنا دینا۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، دیکھیں فجر میں اگر ہم نے پوری اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم فجر پڑھتے ہیں، تو وضو کے ساتھ ہی ہمارے کمیاں کوتاہیاں، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اللہ وضو کے پانی کے ساتھ ان کی صفائی فرما دیتے ہیں۔ پھر فجر سے ظہر تک کا ٹائم اگر ہم انتظار میں گزارتے ہیں اور کہ کب اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہو، اور ظہر جب پڑھتے ہیں تو فجر اور ظہر کے درمیانی وقفے میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سوچیں نماز کتنی بڑی رحمت ہے کہ دن میں 5 ٹائم جب ہمیں اللہ اپنی ملاقات کا شرف بخشتا ہے، کہ مومن کے لیے تو کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ وہ 5 دفعہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ صرف 5 دفعہ نہیں، جتنی دفعہ دل چاہے، جب اس کا دل پریشان ہو، جب وہ اللہ سے باتیں کرنا چاہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ کہ جیسے حضرت علی کہتے ہیں نا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جو میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو ہمیں بھی اپنی نمازوں کو اس طرح ادا کرنا ہے گویا کہ یہ آخری نماز نہ ہو۔ رمضان کو ایسے گزارنا ہے کہ شاید یہ آخری رمضان ہو۔ ہم کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس دفعہ آج اس رمضان میں وہ قبروں میں جا پڑے۔ تو ہو سکتا ہے اگلا رمضان ہمارے بھی نصیب میں نہ ہو۔ ہم اللہ سے اپنی عمر میں برکت کی دعا کرتے ہیں، اور اپنے اس تعلیمی سفر کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھی اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تو ہمیں اتنی مہلت ضرور دینا کہ ہم اپنے اس تعلیمی سفر کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں، سورہ الناس تک اس کا اختتام کر سکیں جو ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ دے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ سوچیں وہ کیسا دن ہوگا کہ سارے ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، ہر رشتہ ایک دوسرے کو پہچان رہا ہوگا، لیکن ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا کہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ کہ ایک نیکی اگر بڑھ گئی تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اور ایک نیکی اگر کم ہو گئی تو وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بتایا کہ میری امت میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو نیکیوں کی گٹھری نہیں بولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گٹھڑ لے کر آئے گا۔ تو وہ اپنے دل میں تو اس بات پہ خوش ہوگا کہ میرے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن کیا ہوگا کہ جب نامہ اعمال تولے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے تقاضا کرنے والے پہنچ جائیں گے،
اس نے ہوگا کیا کہ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، تو سارے لوگ اللہ سے اپنا معاوضہ لینے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ تو وہاں کرنسی تو کوئی ہوگی نہیں، صرف اعمال ہوں گے جو بدلے میں دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر تقاضا کرنے والے کو اس کی نیکیاں تقسیم کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر ہوگا کیا کہ ابھی تقاضا کرنے والے باقی ہوں گے، مگر اس کی نیکیوں کا جو گٹھر تھا پورا خالی ہو چکا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو تقاضا کرنے والے تھے ان کے گناہ اس کے ذمے میں ڈال دیں گے، اور اسے گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں اوندھے منہ کے بل گرا دیں گے۔ تو ہمیں اس بات سے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے سر پہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت اللہ کی رحمت ہے، لیکن اگر ہم سے کوئی بھی گناہ نہ ہو، ہماری ساری زندگی نیکیوں میں گزرے، تو بھی ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کی عبودیت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو ایک صحابی نے ذرا جرأت کر کے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی، جب تک اللہ کی رحمت نہ مجھے ڈھانپ لے میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ہمیں کس قدر اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس دن کے خوف سے ڈرو جب کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا کہ انسان تو چاہے گا زمین بھر سونا بھی اگر اس کو ملے تو وہ فدیہ دے کے جہنم سے خلاصی پالے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا، نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ اس کا ایک ایکسپیرینس بھی کیا گیا کہ جیسے ایک بندریا اور اس کے بچے کو لوہے کے کیج میں رکھا گیا اور اس کو ہیٹ دینا شروع کی۔ جیسے ہی بندریا کو تھوڑی سی ہیٹ فیل ہوئی، اس نے فوراً سے اپنے اس بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیا، لیکن جب ہیٹ بڑھی اس نے اس کو بالکل جیسے بے چینی کے ساتھ جب ہیٹ بڑھی تو اس نے بے چینی سے اپنے اس بچے کو گرا دیا، لیکن جب اس سے زیادہ ہوئی تو اس نے اس کو نیچے رکھا، اس کے اوپر خود کھڑی ہو گئی کہ اپنے جان کی اس کو فکر ہو گئی، اپنے بچانے کی۔ یہ ہے وہ قیامت کا دن جب کسی کو کسی کی کوئی دوستی کام نہ آئے گی، کسی نبی کی اولاد میں سے ہونا کام نہ آئے گا، کہ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی۔ اس موقع کے بارے میں حضرت عائشہ نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ایک موقع پہ حضرت عائشہ رو رہی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ تجھے کس بات نے رلا دیا؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے جہنم یاد آ گئی، اور اس کی سختی اور وہ سوچ کے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو پھر وہ اللہ کے رسول سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں وہاں یاد رکھیں گے؟ آپ ہماری کچھ مدد کر سکیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ عائشہ 3 مقام ایسے ہیں جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک وہ جب اعمال نامے تول لے جائیں گے، دوسرا وہ جب اعمال نامے پکڑائے جائیں گے، تیسرا وہ جب پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ تو یہ تینوں مقام بہت زیادہ سختی کے ہیں۔ ہر شخص نفسی نفسی، اپنی جان کے بارے میں اس کو فکر لاحق ہوگی، کسی کو کسی کے بارے میں کوئی ہوش نہ ہوگا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ سوچیں کتنی بڑی آزمائش تھی کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو جاتا تو فرعون کے کارندے اسے گھروں سے جیسے اٹھا کے لے جاتے اور انہیں قتل کر دیتے۔ اور جب انہوں نے لگاتار اس کام کو کیا تو پھر انہیں یہ بھی فکر ہو گئی کہ بنی اسرائیل چونکہ غلام قوم تھی، وہ اس کے سارے کام جو تھے بنی اسرائیل کے لوگ ہی ان کے انجام دیتے تھے ان کی سلطنت میں، فرعون کی سلطنت میں۔ تو ان کو فکر ہوئی کہ پھر ہمارے غلامی کون کرے گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے طریقہ کیا اپنایا کہ 1 سال ان کو چھوڑ دیتے تھے، جس میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ سال وہ تھا جس میں انہوں نے بیٹوں کو ذبح کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں وحی کی، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے اس بچے کو باکس میں ڈال کے دریا کی نظر کر دیا، اور اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ اس کے پیچھے پیچھے جا جب تک کہ کوئی اس کو تھام نہ لے۔ تو اللہ نے دیکھیں فرعون نے جس بچے کی خاطر اتنے بچوں کو قتل کیا،
اللہ کی مشیت اگر اس کو زندہ رکھنے کی تھی تو اللہ نے کیسے اسی بچے کو اسی کے محل میں پروان چڑھایا۔ انسان کتنا بے بس ہے، کتنی بھی وہ اپنی وہ لگا لے اپنی طاقت قوت، لیکن جتنا انسان اپنی پیدائش کے وقت میں بے بس ہوتا ہے، ایک لمحے میں اللہ ہم سے ہماری صلاحیت چھین لے، ہمارا ذہن معاف ہو جائے، ہمارا دل کام کرنا چھوڑ دے، کوئی بھی بیماری کا حملہ ہو جائے تو ہم کتنے بے بس ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ سے عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہ جو سارا کچھ فرعون ان کے ساتھ ظلم کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن بنی اسرائیل نے صبر سے کام لیا تو پھر اللہ نے کیسے ان کو ان کے ظلم سے نجات دی۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں باقریت گزروا دیا، پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ وہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا تو ان کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل پڑیں، اور فرعون کو اس بات کی خبر ہوگی تو فرعون نے اور اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ اب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، تو جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے بنی اسرائیل، وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے اور کہا کہ اب ہمارا کیا بنے گا، کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، وہ ہمیں پکڑ لے گا اور ہم پر ظلم و زیادتی پھر کرے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ وہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ نبی تھے نا، ان کے دل میں بالکل کوئی وسوسہ، کوئی چیز ایسی نہیں آئی، کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں آیا کہ فرعون پیچھے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچ گیا۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنا عصا، نشانی تھی جو اللہ نے ان کو دی تھی، عصا کیا تھا، ایک چھڑی تھی ان کے پاس، وہ اللہ کے حکم سے اللہ نے اس کو کہا کہ سمندر پہ ماریں۔ جب اس کو مارا تو سمندر پوری اپنی اس کی لہریں پہاڑ کے جیسے اٹھیں اور صاف چٹیل میدان رستہ درمیان میں بن گیا۔ ایسے نہیں ہوا تھا کہ بس چھوٹا سا رستہ بنا ہوا، بڑا وسیع رستہ بن گیا اور پہاڑوں کی طرح پانی کی لہریں اوپر کو اٹھیں اور اپنی جگہ پہ جم گئیں اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو وہاں سے نکال دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھا کہ جیسے میں اس کو دوبارہ ماروں تاکہ پانی مل جائے اور فرعون ہم تک نہ پہنچ سکے، لیکن اللہ نے روک دیا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ فرعون اور اس کے لشکر کو پورے کو اللہ تعالیٰ نے اس میں آنے دیا، اور جب وہ بالکل سینٹر میں پہنچ گئے تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ وہ مل جائے۔ تو پھر کیا ہوا، پورے فرعون اپنے جو سجے سجائے محل چھوڑ کے گئے تھے، باغات چھوڑ کے گئے تھے، اللہ نے ان کو حکم ہی نہیں ہوا کہ وہ واپس ان میں آ سکیں، وہیں دریا میں، سمندر میں اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ اور فرعون کو آنے والی قوموں کے لیے اللہ نے نشانی بنا دیا کہ کتنے سالوں کے بعد، صدیوں کے بعد اس کی لاش آج بھی، ممی اس کی جو لاش کی ہے آج بھی محفوظ ہے، لوگ عبرت کے لیے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری نشانیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوئیں، تو کیا تم پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل اب آزاد قوم ہو چکی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین شریعت اور عملی زندگی کی ہدایات عطا کرنی تھی، جس کے لیے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا، تاکہ ان کو احکامات دیے جائیں جن پر عمل کر کے وہ اللہ کی رضا کو پا سکیں، اللہ کی اطاعت پہ اپنے آپ کو جما سکیں، جنت میں پہنچ سکیں، کامیابی ان کا مقدر بنے اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس سب کے لیے، یہ سارے احکامات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا، اور اللہ تعالیٰ وہاں ان سے ہم کلام ہوئے تھے۔ تو آج کا سبق ہم یہیں پر کلوز کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے باری تعالیٰ، جو ہم نے پڑھا، جو سنا، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا، قرآن کو ہم پر لاگو کر دے، قرآن ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے، ہماری سوچ، ہمارا دل، ہماری خواہش نفس، ہر چیز کو اپنا تابع کر لے، ہمیں اپنی نفس کی غلامی سے نجات دے دے، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی
اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، ہمیں اپنی رضا دے دے، ہمیں اپنی عبادت پہ، اپنی رضا کے کاموں پہ جما دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دے دے اور ان کی سچی اتباع کرنے والا بنا دے، اس طرح کا ایمان دے جیسا تو نے صحابہ کو دیا۔ باری تعالیٰ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، تو ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔